لیکن ہمارے مکتب میں یہ فکر نہیں تھی کہ ایک مولوی کا کام جنازہ پڑھانا ہے مسئلہ. یہ تو معاشرے کی جہالت ہے، ورنہ خود نکاح میں افضلیت یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جنم پا گئے جو معاشرہ سنیت کا معاشرہ تھا. ورنہ مکتب اہل بیت میں یا حدیث میں پڑھیں جناب ختیجہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے پڑھا. نہیں میرے عزیز، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. نکاح خود جناب ختیجہ نے پڑھا، کیونکہ نکاح نام ہے عقد کا. عقد کا مطلب معاملہ. یہ ٹشو میرا ہے، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچوں گا؟ میں نے کہا میں 100 میں بیچوں گا. آپ نے کہا مجھے قبول ہے، آپ کا ہوا. عورت مرد کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، عقد باندھتی ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض. اب وہ جتنا بولے وہ اس کی مرضی. ان شرائط میں میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. مرد شرائط کو قبول کرتا ہے، قیمت کو ادا کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد وہ اس کے نکاح میں آ جاتا ہے. جب مولانا نکاح پڑھتے ہیں تو وہ وکالت لیتے ہیں. وکالت کا مطلب پڑھنا اسے ہے، لیکن پڑھ یہ رہا ہے وکیل بن کے. پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں اصل ڈیوٹی عالم کی یہ نہیں کہ نکاح پڑھائے. کیوں ڈیوٹی نہیں؟ کیوں کہا کہ عورت کے لیے افضلیت ہے. کسی جنگل میں مرد اور عورت تکو تنہا، اس لیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی، طلاق میں ضرورت پڑتی ہے. جنگل میں ایک مرد اور عورت اکیلے ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے مولانا مل جائے، مولوی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ خود بی حوا نے پڑھا ہوگا نا. جب کوئی ہے ہی نہیں، مرد اور عورت اکیلے ہیں، نکاح کون پڑھائے گا؟ کہ جنازہ تو مولوی پڑھائیں گے بھائی. کبھی حادثہ ہو گیا سفر میں، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اب جنازہ مولوی ڈھونڈتے پھرو گے. یہ تو وہ معلومات اولیہ ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے کیا جاتا ہے، دفن کیسے کیا جاتا ہے. نماز جماعت کون پڑھائے گا؟ کوئی شرط نہیں ہے مولانا ہو، قرات صحیح ہونی چاہیے، بندہ عادل ہونا چاہیے، معاشرے میں اچھا نام ہو، آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن کہا نہیں، خطبہ جمعہ عام آدمی نہیں دے سکتا، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ نیشن کو ایڈریس کر رہا ہے. علم کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنی ہے، علم کی ضرورت ہے. تو ایک وہ معاشرہ جس نے مولویوں کو محدود کر دیا نکاح خانی میں، جنازے پڑھانے میں. اب خدا نہ خواستہ ان کے معاشرے میں کوئی مولوی کھڑا ہو جائے کہ میں نے امت کی تربیت کرنی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب تیرا کام مسجد تک ہے، سیاست میں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی ان کے اندر مولانا اٹھا طاہر القادری صاحب، کیا حال کیا اس کا؟ وہ کہتے ہیں میں اب پاکستان نہیں آؤں گا، پاکستانیوں نے مجھے مایوس کیا. بھائی کیسے مایوس نہ کریں؟ آپ کے بڑے بڑوں نے کہا کہ حاکم کے خلاف اٹھنا حرام ہے. آپ نے فکر ہی نہیں دی قوموں کو کہ ظلم کے خلاف اٹھنا ہے. آپ نے فکر ہی نہیں دی اپنے قوموں کو کہ فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. یہ تو ایران کے ایک مولانا تھے جنہوں نے شہنشاہیت کے تختے کو الٹ دیا. یہ خمینی کی طاقت نہیں تھی، یہ حسین کی آئیڈیالوجی کی طاقت تھی، جس نے کہا کہ عزائے حسین کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی اور برائی کو بلند کرو اور بتاؤ کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تاکہ حاکم کوئی بھی بنے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ میں اسلامی احکامات کو پامال نہیں کر سکتا، کیونکہ امت بیدار ہے. امام حسین حکومت کو حاصل کرنے نہیں گئے کہ ہم نے صلح پہ یہی لکھا تھا کہ اپنے بعد حاکم کسی کو نہیں بناؤ گے، حاکم اسے بناؤ گے جسے امت تسلیم کرے. وہی ڈیموکریسی کا کانسیپٹ، جسے امت مانے. پر میں ہماری ضد تھوڑی ہے کہ ہم حاکم بنے، حکم خدا ہے، لیکن حکم خدا بھی امپلیمنٹ تبھی ہوگا جب عوام ایکسیپٹ کریں. اگر عوام علی کو پسند نہیں کرتی تو مولا علی گھر بیٹھ جاتے ہیں. کہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں، نبی نے اعلان کیا کہ اگر تمہیں علی نہیں چاہیے تو علی گھر بیٹھ جاتے ہیں. چوتھی خلافت بھی جب آئی تو امیر المومنین ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. جب عوام نے کہا تو امیر المومنین تختے خلافت پر آئے. جب لوگوں نے خط لکھے تو امام حسین لوگوں کی فریاد پہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. امام تبھی آتے ہیں جب لوگ بلاتے ہیں. لوگ نہ چاہیں خدا تب تک پردے غیب سے امام کو باہر نہیں لاتا. یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے. اب ایک مردہ معاشرہ جنہوں نے کہا کہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اور آخر میں تو اخیر کر دی. کہتے ہیں نا یہ ورژن یہ ترقی کرتے گئے.
پہلے کہا حاکم فاسق ہے اس کے خلاف بول نہیں سکتے، دل میں نفرت ضرور رکھ سکتے ہو، پھر کہا فاسق ہے اب دل میں بھی برا نہیں سوچ سکتے، پھر کہا کہ معاشرے میں جا کے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، پھر یہاں تک لکھ دیا اگر اسی بدبخت حاکم کے خلاف اگر امت سے نکل کے کوئی قیام کرتا ہے، یہ لفظ آپ سنتے ہو نا جماعت، امت کی جماعت سے نکل کے حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے تو کہا قد رفض، وہ کیا بنا؟ رافضی بنا۔ پھر فرمایا اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کرنا واجب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب سائیکولوجی سمجھ آئی، قاضی شرح نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل ہے۔